ہندوستان بھر میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے عرس شریف کا شہرہ ہے۔ وہاں اجمیر شریف میں سرکار غریب نواز کا عرس شریف ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، یقین مانیے کہ آج یہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے عرس شریف کی جو بہاریں ہندوستان کو دیکھنے کو مل رہی ہیں، اگر مولا کائنات کی ولادت نہ ہوئی ہوتی تو نہ معین الدین چشتی دنیا میں تشریف لاتے، نہ اجمیر شریف کا وہ پرکیف روحانی منظر دیکھنا ہندوستان کو نصیب ہوتا، نہ خواجہ غریب نواز کے عرس کی بہار ہوتی، نہ سلسلہ قادریہ ہوتا، نہ بارگاہ سرکار لاؤبالی ہوتی، نہ عرس شریف کے مبارک محفل منعقد ہوتی، نہ اجمیر ہوتا، نہ کرنول ہوتا، نہ قادریہ سلسلہ ہوتا، نہ چشتیہ سلسلہ ہوتا، نہ بغداد ہوتا، نہ کربلا ہوتا، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ مجھے کہنے دیجیے کہ نہ دین باقی بچتا، نہ اسلام باقی بچتا۔ اس مبارک مقدس شخصیت کی جلوہ گری بھی اس مبارک مقدس مہینے میں ہوئی۔ مولود کعبہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت طیبہ کی خوشیاں یہ رجب کا مہینہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، اور سچ پوچھئے تو یہ جتنی رونق جہاں کہیں ہم کو دیکھنے میں آ رہی ہے، سب کچھ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے دم خدم کا صدقہ آپ کی نسبت کی بہار ہے۔ جو کل سلاسل طریقت میں فصل بہار دیکھنے کو مل رہی ہے، یہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی مرہون منت ہے۔ سرکار غریب نواز کا جو عرس شریف منایا جا رہا ہے، اس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہندوستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں ایک نقطہ سرکار غریب نواز کے عرس شریف کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں آج 900 سال سے اسلام کا بول بالا ہے، قریب 900 سال ہو رہے ہیں، 800 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے کہ اسلام کا اس علاقے میں بول بالا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج دنیا کی آبادی کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو سیکنڈ لارجسٹ مسلم پاپولیٹڈ کنٹری ہمارا ہندوستان ہے، جہاں خواجہ غریب نواز نے اپنے تبلیغی خدمات انجام دیے اور اپنے تبلیغی کارنامے آپ نے جہاں انجام دیے۔ خواجہ غریب نواز کے فیضان نظر سے جس ملک میں اسلام پھیلا، آج دنیا بھر کے ممالک میں، پوری دنیا کے تمام ممالک میں سیکنڈ لارجسٹ پاپولیٹڈ مسلم کنٹری وہ کنٹری ہے جہاں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغی خدمات انجام دیے۔ عزیزان محترم، یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کے عجیب بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ صرف اسلام پھیلا کے آپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے ہوں، ایسا نہیں ہوا کہ 6 رجب 633 ہجری کو آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پھر آپ کا ہندوستان کے مسلمانوں سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا، ایسا نہیں ہوا کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ ہندوستان اور ہندوستان کے مسلمانوں سے بے خبر ہو گئے، ایسا نہیں ہوا۔ خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا، یہ آپ کی کرامت ہے۔ اس سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جن کو کلمہ پڑھایا ان کی پوری اولاد کو آج 900 سال سے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، بات یہاں پر کلمہ پڑھا کے چھوڑ دینے کی نہیں ہے۔ شاعر نے کہا کہ بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ بلندیوں پہ پہنچنے کو بہت لوگ پہنچ جاتے ہیں لیکن ٹھہر نہیں سکتے۔ اسلام پھیلا دینا یہ کرامت ہے، اور میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آج پورے 900 سال تک 800 سال سے زائد کا لمبا عرصہ زمانہ گزرنے تک پورے ہندوستان کے پورے مسلمانوں کو سنبھال کے رکھنا، یہ 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے سے بڑی کرامت ہے۔ ہندوستان میں کیسے کیسے دور آئے، کیسے کیسے زمانے گزرے، کیسے کیسے انقلابات گزرے، آج کے دور میں جو موجودہ نا امیدی کے منظر دیکھنے میں آ رہے ہیں، نا امیدی کا مطلب یہ کہ ہمارے لیے وہ نا امیدی کا منظر نہیں جن کو معلومات کی کمی ہوتی ہے اور جن لوگوں میں صبر کا مادہ نہیں ہوتا، یا جو لوگ قرآن کے حدیث کے تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ نا امیدی کا معاملہ ہو۔ عزیزان محترم، فلاں ملک میں ایسا ہوا، فلاں ملک میں ایسا ہوا، وہ کہیں بھی کچھ بھی ہوا ہوگا، لیکن ہندوستان میں ایسا ہونا اس لیے مشکل ہے کہ ہندوستانیوں کو قیامت کی صبح تک تھامنے کے لیے معین الدین اجمیری ہندوستان میں موجود ہیں۔ سرکار غریب نواز کی ہندوستان میں جلوہ گری ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اب اسباب کی دنیا ہے، حالات تو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، لیکن اسلام مٹ جائے گا، مسلمان مٹ جائیں گے، مسلمانوں کا وجود باقی نہیں رہے گا، اسلام کا نام باقی نہیں رہے گا، اذان نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، کلمہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ جب تک خواجہ غریب نواز کے عرس شریف کی خوشیاں دیکھنے کو ملیں گی، اس وقت تک
کلمہ بھی پڑھا جائے گا، اذان بھی دی جائے گی، نماز بھی پڑھی جائے گی، قرآن بھی پڑھا جائے گا، کیونکہ ہندوستان کے مسلمانوں کو سنبھال کے رکھنے والے سرکار غریب نواز ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہم ہندوستانی بہت خوش نصیب ہیں، کیونکہ سرکار غریب نواز کے چادر رحمت کے سائے میں ہم پھر بھی الحمدللہ بنسبت دوسرے ممالک کے آج بھی بہت اچھی حالت میں ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں جو بے چینی کا ماحول بنا ہوا ہے اور پوری دنیا میں اس وقت جو افراتفری کا ماحول ہے، اس سے آپ اگر کمپیئر کر کے دیکھیں، اگر آپ اس سے مقابلہ کر کے دیکھیں، اگر آپ اس سے جوڑ کے دیکھیں تو آپ یہ بات ماننے پہ مجبور ہوں گے۔ کچھ عقیدت کے بہاؤ میں بہہ کے میں یہ بات آپ کے سامنے نہیں عرض کر رہا ہوں، عین حقیقت ہے۔ آپ کھلی نظروں سے دنیا بھر کے حالات پر نظر ڈال کر اس کا جائزہ لے کر اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ الحمدللہ پھر بھی مسلمان بہت اچھی حالت میں ہیں۔ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے، یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ کسی بچے کو اچھے ماں باپ ملتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ وہ بچہ بہت خوش نصیب ہے کہ ماں باپ ایسے اچھے ملے۔ تو ہندوستانی اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہیں کہ پورے ہندوستانی غریب نواز کی روحانی اولاد اور روحانی سرپرستی کرنے والے سرکار غریب نواز جو ہندوستان کے سلطان ہیں وہ بہت پاورفل ملے ہندوستانیوں کو، اس لیے ہندوستانی بہت آرام سے۔ جس کا باپ پاورفل ہوتا ہے، جس کا باپ طاقتور ہوتا ہے تو بیٹے کی زندگی حرام سے گزرتی ہے۔ تو چونکہ سلطان الہند بہت بڑی قوتوں کے مالک ہیں، اس واسطے ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی الحمدللہ بہت اچھے انداز میں گزر رہی ہے۔ اچھے ماں باپ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے۔ لوگ بولتے ہیں کہ ماں باپ اگر کسی کو، مثال میں آپ کے سامنے اس طرح پیش کروں، پیدا ہونے کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر بچہ بادشاہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بچہ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے تو دنیا بولتی ہے کہ بچہ بہت خوش نصیب ہے کہ شاہ کے گھر میں پیدا ہو کے شہزادہ بنا۔ تو جس طرح اچھے ماں باپ ملنا اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ماں باپ اولاد کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ تو مثال دے کے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہندوستان کے مسلمان، بلکہ یہاں پر مسلمان اور غیر مسلم کی تفریق کرنا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا انکار کرنے کے برابر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیونکہ غریب نواز موسیٰ کلیم اللہ کی اولاد میں، داؤد خلیفۃ اللہ کی اولاد میں پیدا نہیں ہوئے، رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ کے نور نظر بن کے پیدا ہوئے۔ آپ اجمیر شریف میں جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا منظر آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورۃ الانبیاء میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا مضمون ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اگر آپ اس کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو سورۃ الانبیاء کی تلاوت کیجیے، اور ہندوستان میں رہ کر آپ اس کو پریکٹیکل انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کھول کر دیکھنے کے بجائے اجمیر شریف میں جا کر خواجہ غریب نواز کی فیض بخشی کے نظارے کیجیے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ خاموش گر رہے تو خدا کی کتاب ہے، اور بولنے لگے تو رسالت مآب ہے۔ وہ شان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور وہی شان خواجہ غریب نواز سے ظاہر ہو رہی ہے۔ دنیا میں لوگ بولتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے، فلاں عالم نے، فلاں اسکالر نے، فلاں محقق نے اتنی کتابیں لکھی، اتنی کتابیں لکھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لکھ کے رکھنا ایک الگ بات ہے۔ صوفیاء کے پاس جو بھی کام ہوتا ہے نا، یہ بناوٹی انداز کا کام نہیں ہوتا، تھیوریکل نہیں ہوتا، ہمارے پاس ہر کام پریکٹیکل ہوتا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے گفتگو کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ سرکار غوث پاک نے رافضیت کا سب سے بڑھ کے رد فرمایا، اس پر آپ کی کون سی تصنیف مبارک اس پر ثبوت ہے؟ ثبوت تو الغنیہ لطالب طریق الحق، وہ سب سے بڑا ثبوت ہے ہی وہ، لیکن وہ کون سی کتاب ہے، وہ کتنے صفحوں پر مشتمل وہ مقالہ ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار غوث پاک نے رافضیت کا رد فرمایا ہے؟ تو میں نے اس کے جواب میں عرض کیا، آپ کے سامنے اس کو نقل کر رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سرکار غوث پاک نے جو رافضیت کا رد فرمایا، تو کسی مقالے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کتنے صفحوں کا مقالہ ہے، کتنے صفحے کی کتاب ہے۔ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں سلسلہ قادریہ کا وہ کنٹریبیوشن اہل سنت و جماعت کے لیے، آپ کرنول میں آ کے سرکار اہل عبالی کا آستانہ دیکھیے، آپ بغداد میں جا کے خود سرکار غوث پاک کا آستانہ دیکھیے۔ ہمارے پاس باتیں بولنے بتانے کی حد تک نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک نے سب سے بڑھ کر رافضیت کا رد فرمایا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو اس کا ثبوت کوئی مقالہ، کوئی کتاب کے بجائے میں آپ کے سامنے عرض کروں، اس کا ثبوت خود آج تک 900 سال کے بعد بھی سلسلہ قادریہ عالیہ کا فیضان اس کا منہ بولتا ثبوت ہے، آج بھی اس کا پریکٹیکل ثبوت ہے۔ آپ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا منظر دیکھنا چاہتے ہیں، اجمیر شریف میں جا کے دیکھیے کہ کس طرح تمام عالمین خواجہ غریب نواز کے فیضان کرم سے سرفراز ہو رہے ہیں، نوازے جا رہے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی کس طرح بگڑیاں بن رہی ہیں۔ یعنی انسان اپنی محدود عقل کے مطابق، اپنی محدود معلومات کے مطابق اگر اندازہ لگانا چاہا تو اندازہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالمین کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے، اور خواجہ غریب نواز اجمیر شریف کی سرزمین پر بیٹھ کر
दाऊद अलैहिस्सलाम का फैज़ान नहीं तक़सीम फरमा रहे हैं, ज़करिया अलैहिस्सलाम का फैज़ान नहीं तक़सीम फरमा रहे हैं, रहमतुल्लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नूर का जलवा बन के चमक रहे हैं और हर आने वाले को अपने जद्दे करीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमतुल्लिल आलमीन के जलवे दिखा रहे हैं। तो हालात के तनाज़ुर में एक बात मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमको ज़्यादा परेशान होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि इंशाअल्लाह ताला वक्त है, हालात हैं, रुजू इल्लाह करना चाहिए, वो तो लाजिमी है, ज़रूरी है। वो तो हालात बदलें तब भी ज़रूरी है, हालात ना बदलें तब भी ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक इस्लाम के मिट जाने का ताल्लुक़ है, जहाँ तक मुसलमानों के ख़त्म हो जाने का ताल्लुक़ है, हम ख्वाजा गरीब नवाज़ के करम पे भरोसा करके ये बात बोल सकते हैं कि जब 850-900 साल से संभाल के रखे हैं तो इंशाअल्लाह ताला क़यामत की सुबह तक संभाल के रखेंगे। क्योंकि किसी शख्स की जो आदत होती है वो आदत मालूम हो जाने के बाद हम उसी के मुताबिक तवक्को कर सकते हैं। किसी की आदत मालूम होने के लिए 10, 15, 20 साल बहुत काफ़ी होते हैं। हम 850 साल से ख्वाजा गरीब नवाज़ की आदत देख रहे हैं कि आपकी आदत संभाल के रखने की है, आपकी आदत बचा के रखने की है। और ये बात जो आपके सामने मैं अर्ज़ कर रहा हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, इस वास्ते बात मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि तकवीनी जो औलिया होते हैं, तकवीनी उमूर अंजाम देने वाले जो औलिया होते हैं, उन औलिया की हिंदुस्तान भर में जो इस वक्त क़ियादत फरमा रहे हैं, क़ियादत फरमा रहे हैं, वो सरकार गरीब नवाज़ हैं। तमाम सलासिल के तमाम औलिया और सूफिया और बुज़ुर्गान दीन ने इस बात पर इत्तेफ़ाक़ किया है कि हिंदुस्तान में जितने मजज़ूब, जितने अब्दाल, जितने खुतुब, जितने औताद और जितने अफराद और जितने तकवीनी उमूर अंजाम देने वाले जितने औलिया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हिंदुस्तान के शरक़ से लेकर गरब तक जितने तकवीनी उमूर देने वाले औलिया हिंदुस्तान में रहते हैं, और यकीनन उनकी तादाद हज़ारों में है। एक एक शहर में कई होते हैं, तो मतलब ये कि हज़ारों, लाखों में, हज़ारों में, या हो सकता है 1 आध लाख से ज़्यादा उनकी तादाद हो। और इन तमाम तकवीनी औलिया की रूहानी सरपरस्ती फरमाने वाले ज़ात गिरामी सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। अज़ीज़ान मोहतरम, पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम के नाम पर जो सबसे बड़ा मजमा, सबसे बड़ी गैदरिंग होती है वो ख्वाजा गरीब नवाज़ का उर्सी होता है। ना किसी जमात का इज्तिमा होता है, ना किसी मदरसे की कॉन्फ्रेंस होती है, ना किसी लाइब्रेरी की कोई मीटिंग होती है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई जलसा होता है। हिंदुस्तान भर में इस्लाम के नाम पर सबसे बड़ा जो मजमा साल को साल पाबंदी से लगता है, आज भी टिलनो सरकार गरीब नवाज़ का उर्स शरीफ है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, हम इस एतबार से बहुत खुश नसीब हैं। लेकिन मैं ये बात आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि यहाँ हम उर्स शरीफ की मजलिस में बैठे हैं, हिंदुस्तान भर में हुज़ूर गरीब नवाज़ के उर्स शरीफ की खुशियों के मंजर देखने में आ रहे हैं। लेकिन मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि मौलूद काबा अगर दुनिया में तशरीफ़ ना लाए होते, ना अब्दुल लतीफ़ लाहौबाली का पता होता, ना मोइनुद्दीन चिश्ती का कोई वजूद होता, ना अब्दुल क़ादिर गिलानी का जलवा देखने को मिलता, ना सिलसिले क़ादिरिया होता, ना सिलसिले चिश्तिया होता, सिलसिले क़ादिरिया नहीं होता, सिलसिले चिश्तिया नहीं होता, तो फिर आप मुझे बोलने दीजिए कि ना दीन बचता, ना इस्लाम बचता, ना कुरान पढ़ा जाता, ना मस्जिदों में अज़ानें होती। आज कलिमा पढ़ा जा रहा है, अज़ानें हो रही हैं, तो ये सब फैज़ान सलासिल तरीक़त का, औलिया कराम का, बुज़ुर्गान दीन का है। बल्फाज़ दीगर ये पूरा फैज़ान मौला कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत करीमा का है।